سبسکرائب کیجئے پیام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ چند ہی دنوں میں نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے اور محرم الحرام کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد کے موقع سے غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی ہم مسلمانوں میں بھی ایک چیز شروع ہوتی ہے کہ محرم الحرام کی آمد کے موقع پہ نئے سال کی آمد کی مبارکبادی دی جاتی ہے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہمارا یہ عمل درست ہے یا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کی ابتدا میں چاند دیکھ کر کے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر، کہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان اور ایمان کے ساتھ طلوع فرما، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، یہ چاند رشد و ہدایت اور خیر کا چاند ہے۔ اسی طریقے سے معجم اوسط طبرانی میں ایک روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام کسی سال یا کسی مہینے کی ابتدا میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ یا اللہ اس مہینے کو، اس سال کو ہم پر داخل فرما امن و امان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، رحمان کی رضامندی کے ساتھ اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ۔ اس آخر الذکر یعنی معجم اوسط کی روایت کو ذکر کرتے ہوئے بہت سے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بات پھیلاتے ہیں کہ صحابہ نئے سال میں ان الفاظ کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے تھے۔ آپ خود غور کریں ان الفاظ میں کہ اس میں متکلم کا صیغہ ہے کہ ایک صحابہ دعا کر رہے ہیں اپنے لیے کہ یا اللہ اس سال کو یا اس مہینے کو ہم پر اس طریقے سے داخل فرما، ادخلہ علینا۔ مبارکبادی میں مخاطب کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ پر یہ چیز ایسی ہو، آپ کے لیے یہ چیز ایسی بنے، اس میں مخاطب کا صیغہ نہیں ہے۔ اگر صحابہ ان الفاظ میں دوسرے صحابی کو مبارکبادی دیا کرتے تو پھر اس میں تخاطب کا صیغہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو آپ کے لیے ایسا بنا دے، خیر و بھلائی والا بنا دے، امن و سلامتی والا بنا دے۔ اس میں مخاطب کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ انہوں نے سیکھا تھا کہ کسی مہینے کی ابتدا میں یہ دعا کرنا ہے اپنے لیے چاند دیکھ کر کے کہ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا مہینہ بنا دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ حضرات چاند دیکھ کر کے دعا کرتے تھے۔ اس کو لوگوں نے مشہور کر دیا نئے سال کی مبارکبادی کے سلسلے میں۔ واضح بات یہ ہے کہ صحابہ میں نئے سال یا نئے مہینے پر مبارکبادی کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، اور صحابہ کی طرف اس بات کو منسوب کرنا یہ سراسر بے اصل بات ہے، غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں نے غیروں کے عیسوی سال کے موقع پہ جس طرح وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں تو اس کو دیکھا دیکھی ہم نے اپنے اسلامی سال کی ابتدا میں مبارکبادی دینے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کئی مفتیان کرام نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ نئے اسلامی سال یا نئے اسلامی مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا
اور اس کی فضیلت بیان کرنا یہ بالکل بے اصل بات ہے، اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ وہ موقع دعا کا موقع ہے۔ اس موقع پہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کی دعا پڑھ کر کے اپنے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتے تھے، اللہ سے امن و امان اور سلامتی مانگتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس موقع پہ دعا کا اہتمام کرتے اور اپنے لیے امن و سلامتی اور خیر و بھلائی کی دعا کرتے تھے۔ تو وہ موقع دعا ہے کہ اس موقع پہ ہم دعا کریں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی یا اس سال کی آمد کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اس مہینے میں ان مبارک ایام میں خیر و بھلائی عطا فرمائے، ایمان و سلامتی نصیب فرمائے۔ تو وہ دعا کا موقع ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام کی طرف اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے یہ منسوب کرنا کہ صحابہ ان الفاظ میں مبارکبادی دیا کرتے تھے، نہ تو ان الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی محدثین کے نزدیک اور شرائع حدیث کے نزدیک وہ بات صحیح ہے، اور نہ ہی کسی عالم نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ یہ لوگوں نے محض صحابہ کی طرف اس بات کو منسوب کر کے غلط پھیلایا ہے، جس سے ہم مسلمانوں کو مکمل بچنا چاہیے۔ اسلامی مہینوں کے شروع میں یا اسلامی سال کے شروع میں مبارکبادی ایک دوسرے کو دینے کا تصور، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی زمانے میں اسلاف میں، خیر القرون میں یا خیر القرون کے بعد میں بھی اس کا کوئی رواج نہیں رہا ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اس موقع پہ ان چیزوں سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔